ڈیلی اللہ روڈ میپ دے رہا ہے نا آپ کو کہ میں نے تجھے دنیا میں بھیجا، دن میں اتنی مرتبہ یہ سورہ حمد پڑھ، اور سورہ حمد میں نے تمہیں زندگی کی پوری ایک جہت، ایک ہدف، ایک مقصد میں نے تجھے بتایا۔ اے خدا میں سمجھ گیا تو میرا بنانے والا، تیرا اللہ نام ہے، تو رب ہے، تو رحمان ہے، تو رحیم ہے، اب یہ بتا میں کیا کروں، میری ڈیوٹی کیا ہے؟ کہا مالک یوم الدین۔ یاد رکھنا صرف یہ دنیا نہیں، کوئی یوم دین بھی ہے، کوئی قیامت بھی ہے، کوئی تجھے دھوکہ نہ دے، قیامت کا مالک بھی میں ہوں، کوئی اور نہیں ہے۔ مطلب دنیا کا تعارف بھی کروایا، آخرت کا تعارف بھی کروایا، ویژن آپ کا کلیئر ہو گیا۔ میں دنیا میں آیا، کوئی میرا بنانے والا ہے، جو رب ہے، جو رحمان ہے، جو مہربان ہے، جو پالنہار ہے، اور اس نے یہ بتایا کہ عالمین کا ہوں، ایک عالم یہاں ہے، ایک عالم وہاں ہے، یہاں کا مالک بھی میں، وہاں کا مالک بھی میں، مالک یوم الدین۔ اب شروع ہوتی ہے ہماری ڈیوٹی۔ اب میں نے کیا کرنا ہے تاکہ رب خوش بھی رہے، اور وہ قیامت کا دن جس کا وہ مالک ہے وہاں پر بھی میں اس کو جا کے راضی کروں۔ قبول ایاک نعبد و ایاک نستعین، اے خدا ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں۔ اب ان جملوں پہ غور سے سنیے گا، کیونکہ یہاں سے وہ ٹرننگ پوائنٹ ہے کہ جہاں لوگوں کو مکتب علی اور آل علی میں لانے کی جہت دکھا سکتے ہیں۔ قبول ایاک نعبد، اے خدا ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں۔ کیوں تیری عبادت کرتے ہیں؟ کیونکہ تو رب ہے، کیونکہ تو مالک یوم الدین ہے، کیونکہ تو نے تعارف کرایا تو اللہ ہے۔ تو عبادت بھی کس کی بنتی ہے؟ اللہ کی۔ جو رب ہو اس کی عبادت، سجدہ تیرا، بندگی تیری، نماز تیرے لیے، ذکر تیرا، محبت تجھ سے، کیونکہ بنانے والا کون ہے؟ تو ہے۔ عبادت کا حقدار بھی کون ہوں؟ اللہ کہتا ہے بس میں ہوں۔ ایاک نعبد حاصل کر دیا، یہاں پہ لفظ بس اردو کا بہترین لفظ ہے، بس تیری ہی عبادت کرتے ہیں۔ اگلا جملہ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ، بس تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں۔ فیمس جملہ جو آپ کا سابقہ وزیر اعظم بہت پڑھتا تھا، اور وہابی حضرات بھی اس جملے کو لہلا لہرا کر دہراتے ہیں کہ دیکھو اللہ نے کہا بس تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور بس تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں۔ یہ شیعہ کس سے مدد مانگتے ہیں؟ کلم کھلا مشرک ہیں، ملتے جلتے یا علی مدد ہونا تو یہ چاہیے نا، یا اللہ مدد۔ قرآن کی آیت ہے، قرآن کی آیت ہے، اور اعتراض بھی بڑا لاجیکل ہے۔ یہاں پہ آگے پھنسا دیتے ہیں، اب یہاں آئیں بائیں تو آپ نہیں کر سکتے نا، قرآن کی آیت ہے، ترجمہ قرآن کا واضح خدا نے بیان دیا۔ ایاک نعبد، تیری عبادت کرتے ہیں، تیرے علاوہ کسی کی نہیں۔ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ، تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں، اور بس تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں۔ ہے کوئی جواب؟ پھر شیعہ کیسے ہو بھائی؟ نحن ابناء الدلیل، علی والا دلیل سے بات کرتا ہے۔ اب فلسفے نہ گاڑو، قرآن کتاب ہدایت ہے، اور سورہ حمد کو جب اتنی مرتبہ پڑھنا واجب ہے تو جواب بھی سورہ حمد میں ہونا چاہیے۔ اگر نہیں ہے تو ہم پھر دوسری صورتوں میں جا کر دیکھیں، لیکن کیونکہ اسی صورت کو اتنے ٹائم پڑھنا واجب قرار دیا تو اللہ پر ہے تو مجھے کوئی جواب اسی سورہ حمد میں دے۔ تو کئی جوانوں نے آ کر مجھ سے بھی پوچھا، میں نے کراچی میں بھی یہ تقریر کی اور کچھ حضرات نے جواب بھی دیا، کیونکہ محمد علی مرزا صاحب کو ہم نے خطاب کیا، اس نے جواب بھی دے دیا ہے، لیکن تھوڑا غصے میں اس نے جواب دیا مجھے۔ کوئی غصے کرنے کی ضرورت تو ہے، ہم پیار میں بات کر رہے ہیں، آپ بھی پیار میں بات کریں۔ کچھ نے تو کہا اس نے صحابہ کی توہین کر دی ہے۔ قرآن کے ترجمے سے کسی صحابہ کی توہین؟ اگر ترجمہ غلط ہے تو آپ ہمیں وہ بتا دیں، ترجمے میں کیسی توہین ہو جاتی ہے؟ ایاک نعبد ایاک نستعین۔ میں نے کہا ایک چھوٹا سا سوال ہے، ایاک نعبد ایاک نستعین، اے خدا ہم تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں۔ میں نے کہا اتنا سا سوال ہے، مفتی سے کرو، مولوی سے کرو، کس چیز میں
اس پہ وہ غصہ ہو گئے کہ یہ کون سی بچے گانا بات ہے. میں نے کہا سوال تو سوال ہے، بچہ بھی آپ سے سوال کر سکتا ہے، ہمیں بچہ ہی سمجھ لو. تجھ ہی سے مدد مانگتے، سوال ہے کس چیز میں، کس چیز میں تجھ سے مدد مانگتے. اگر جواب یہ آئے ہر چیز میں تو پھر ماں سے مدد نہ مانگو، ڈاکٹر سے مدد نہ مانگو. یہ کیسی انلوجیکل؟ میں نے کہا بات تو ہے، اللہ نے کہا بس تجھ ہی سے مدد مانگتے، تو کوئی بریکٹ تو کھلنا چاہیے نا، میں کس چیز میں اللہ سے مدد مانگتا ہوں. ویسے تو اللہ مسبب الاسباب ہے، یہ سانسیں بھی لے رہے ہیں تو اس کی مدد سے. یہاں مانگنے کی بات ہے کس چیز میں. اگر یہ بولو گے ہر شے میں تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں، پھر ڈاکٹر سے مدد نہیں مانگنی چاہیے، پھر سواریوں سے مدد نہیں مانگنی چاہیے، پھر گاڑی سے مدد نہیں مانگنی چاہیے. ہر شے میں یہ بولے کہ اللہ تو میری مدد فرما. کس چیز میں؟ یہاں پہ وہ غصہ ہو جاتے ہیں. میں نے کہا جواب خدا نے دینا. مثال کے طور پہ ایک بچہ سامنے بیٹھا ہے، میں سے کہتا ہوں بچے بیٹھ جاؤ، کوئی بھی کام ہو مجھے بتانا، کسی اور کو نہ بتانا. تو بچہ بولے گا مولانا کوئی بھی کام، اگر مجھے واش روم لگے تو بھی آپ سے بولو. میں بولوں گا نہیں یہ مجھے نہیں بتانا، اس سائڈ والے کو بتا دینا. کوئی اہم کام ہو تو مجھے بتانا. مثال دے رہا ہوں نا. جب ایک قاعدہ حصر کا ہے کہ تجھ ہی سے مدد مانگتے، تو سوال میں بندہ غصہ کیوں کرتا ہے؟ سوال ہے کس چیز میں ہم تجھ سے مدد مانگتے ہیں. تو میں نے کہا جواب خدا نے دیا ہے، اگر تجھے نظر نہیں آتا وہ تیرا مسئلہ ہے، مجھے تو جواب نظر آ رہا ہے. قرآن کی اگلی پچھلی آیت کو پڑھو گے تو جواب موجود ہے. دو جملوں کو خدا نے حصر کیا. پہلے جملے کو عبادت میں حصر کیا، دوسرے جملے کو مدد میں حصر کیا. حصر کا مطلب محدود کیا، حصر کا مطلب قید کیا کہ اے خدا بس تیری عبادت کرتے ہیں اور بس تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں. پروردگارہ کس چیز میں؟ کہ پچھلے جملے کو دیکھو، تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تیری عبادت میں تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں. بات عبادت کی چل رہی ہے، بات نائی کی، ڈاکٹر کی، اماں کی نہیں چل رہی کہ بندہ بولے کہ میں بس ماں سے مدد نہیں مانگوں گا. میں بھی یہی بات کر رہا ہوں نا، اس میں آپ غصہ کیوں ہوتے ہو؟ بندہ بولے بس بیل سے مدد نہیں مانگوں گا، بندہ بولے موبائل سے مدد نہیں مانگوں گا، اب سفر پہ جانا ہو تو جہاز سے مدد نہیں مانگوں گا. یہ تو بالکل خلاف عقل ہے. تو جملہ پہلے موجود ہے، مدد کس میں مانگنی ہے؟ عبادت میں. کیونکہ میں بیمار ہو جاؤں اس کے لیے اللہ مدد نہ بھی کرے، ڈاکٹر تو کرے گا نا. ایک کافر جو ایتھیسٹ ہے، اللہ کو نہیں مانتا، بالکل اللہ کی مدد تو کیا ہوں، اللہ کوئی نہیں مانتا، تو کیا اسے کائنات میں مدد نہیں ملتی؟ کبھی ڈاکٹر کر لیتا ہے، اس کی ماں بھی کرتی ہے، ہاں سواریوں پہ وہ بھی سوار ہوتا ہے، جہازوں سے وہ بھی مدد لیتا ہے. بات اس مدد کی نہیں ہے کہ جس میں اللہ سے مدد مانگے. یہ مدد تو سب کو مل رہی ہے. کون سی مدد ہے جو اللہ سے مانگنی ہے؟ وہ عبادت کا راستہ ہے، کیونکہ خلقت کا مقصد عبادت، اور عبادت کے مقصد میں مدد کون کرے گا؟ اللہ کرے گا، کوئی اور نہیں کرے گا. اس پہ بت نہیں بتائے گا مجھے، پنڈت نہیں بتائے گا مجھے، چرچ و کلیسا کا مفتی نہیں بتائے گا مجھے کہ مفتی بتا اللہ کے کیسے عبادت پہ مدد مانگنی ہے، کہ مفتی کے در پہ نہ جانا. قرآن میں نے خود تجھے بتایا ہے. عبادت میں مدد کون کرے گا؟ خدا کرے گا، کیونکہ میری عبادت ہے. اس کا روڈ میپ راستہ واللہ اتنی ولایت ہے امیر المومنین. اس آیت کو اگر کھولا جائے تو آپ پہنچ سکتے ہیں. بھائی دین میں مدد کون کرے گا؟ ہدایت میں، دین میں، حقانیت میں مدد کون کرے گا؟ اللہ کرے گا نا. اللہ کس کے ذریعے سے کرے گا؟ محمد کے ذریعے نا. اب رسول چلے گئے، مدد اللہ نے کرنی ہے نا. اللہ پر ہے کسی ایسے کو بٹھا کے جائے جو عمل میں، کردار میں، رفتار میں، علم میں محمد جیسا ہو. اس میں کوئی شورا بورا میری مدد نہیں کرے گی. چار لوگ بیٹھ کے میری مدد، ان سے مدد مانگنا حرام ہے. دین الہی میں مدد صرف پروردگار عالم کرے گا. اور خدا کمپلیٹ کلیئر مدد کر رہا ہے. ٹھیک ہے خدا یار میں کسی اور سے نہیں مانگتا مدد. دین میں کس سے مانگوں گا؟ تجھ سے مانگوں گا. تیری ہی عبادت کرتا ہوں، تجھ ہی سے مدد مانگتا ہوں. عبادت میں، عبادت میں، بندگی میں، دین میں. یہ راستہ تو بتائے گا، یہ راستہ میں نہیں تلاش کر سکتا. یہ کوئی سائنسدان نہیں بتائے گا، یہ کوئی ڈاکٹر نہیں بتائے گا، یہ کوئی مفتی نہیں بتائے گا. یہ تیرا قرآن بتائے گا، اور قرآن تیرا کلام ہے، اور اس کلام میں تو بتائے گا کہ میں کس طرح ہوں.
اس دین پہ عمل کرو. تو کہا بتا رہا ہوں میں بتا رہا ہوں. اے خدا بتا کیا کروں؟ فرمایا اب بول اہدنا الصراط المستقیم. اور کیا مدد کرے خدا کی قسم، خدا اور کیا مدد کرے؟ اس سے اچھا راستہ، اس سے کلیئر ایڈریس خدا ہی بتا رہا ہے نا کہ اب میں مدد کر رہا ہوں، مجھ سے مدد مانگ بندگی کے راستے میں، عبادت کے راستے میں. اے خدا تیرا راستہ کون سا ہے؟ کیسے تیری زندگی میں سے آپ تیرے راستے پہ گزاروں؟ کہ بول اہدنا صراط المستقیم، ہدایت دے ہمیں صراط پہ. صراط راستہ، مستقیم وہ جو سیدھا، مطلب میرا راستہ ٹیڑھا نہیں، میرا راستہ ٹیڑھا نہیں. اب مسلمان بولے نبی کے بعد جتنے بھی تھے سارے ہدایت کے منارے تھے. اب جنگ جمل والا بھی جنتی، جو اس میں مرا وہ بھی جنتی، اور جنگ صفین میں ادھر سے ادھر سے دونوں جنتی. صراط مستقیم سیدھا راستہ، اس میں لنک روڈ نہیں نکلتا. جب راستہ ایک ادھر جا رہا ہے ایک ادھر جا رہا ہے تو یہ سیدھا تو نہیں ہوا نا، یہ تو ڈبل روڈ ہو گیا. ایک ادھر جا رہا ہے ایک ادھر آ رہا ہے تو یہ ہدایت کا راستہ تو نہیں ہوا. اللہ نے کہا قرآن تو رکے رہو، مفتی کی طرف نہ جانا، قرآن میں بتا رہا ہوں اہدنا الصراط المستقیم، میرا راستہ وہ ہے تو سیدھا ہے. اللہ یہ ہے کہاں سیدھا راستہ؟ ذرا کلیئر تو کر. یہ مفتی بولتا ہے ادھر سیدھا راستہ ہے، شیعہ مولوی بولتا ہے ادھر سیدھا راستہ ہے، وہابی مولوی بولتا ہے ادھر سیدھا راستہ ہے. اب مجھے پتہ ہی نہیں، یہاں تو سب نے راستے بنائے ہوئے ہیں، میں کس راستے پہ چلوں؟ کہ ادھر ادھر جانے کی ضرورت نہیں ہے. میں سورہ حمد تجھے جواب دے رہا ہوں، تو گمراہ کیوں ہوتا ہے؟ سن، مجھ سے مدد مانگ، کسی اور سے نہ مانگنا. اہدنا الصراط المستقیم، سیدھے راستے پر چلنا. کون سا راستہ؟ کیسا راستہ؟ کہا صراط الذین انعمت علیہم، یہ ان کا راستہ ہے جن پر میں نے اپنی نعمتوں کو نازل کیا. یہاں تک سارے خوش تھے، یہاں تک سارے مسلمان خوش ہیں. آگے بڑھ جاتے ہیں جن کو میں نے اپنی نعمتوں کو نازل کیا. اب میں نے کہا کہ مفتی کو سورہ حمد سے باہر نکلنے نہیں دینا. محمد علی مرزا نے کہا عارف کاظمی پورے قرآن کا منکر ہو گیا. بھئی سارا قرآن ہدایت ہے، آپ یہ کیوں بولتے صرف سورہ حمد؟ میں نے کہا سارا قرآن ہدایت ہے لیکن سارے کو پڑھنا واجب نہیں ہے. حمد کو اللہ نے واجب قرار دیا. اگر جواب حمد میں نہ ملے پھر دوسری صورت میں دیکھیں گے کہ اس کا مطلب کیا ہے. اگر جواب سورہ حمد میں ہے تو پہلے اس جواب کو مانو پھر دوسری طرف جاؤ. جس طرح میں نے کہا نا مدد کس سے، یہاں پر بھی ایک سوال کرتا ہوں. انعمت علیہم، یہ ان کا راستہ جن پر میں نے اپنی نعمتوں کو نازل کیا. کن پر تو نے اپنی نعمتوں کو نازل کیا؟ یہاں تو مفتی نے پڑھ دیا نا اصحابی کالنجوم بأیہم اقتدیتم اہتدیتم، میرے سارے صحابی ستاروں کی طرح ہیں، جس کے بھی پیچھے جاؤ ہدایت پا جاؤ. یہاں پہ تھوڑا ہم اتحاد کر لیتے ہیں مسلمانوں کے ساتھ. ہم کہتے ہیں سارے اصحاب جنتی. تھوڑی دیر کے لیے سب کو خوش تو کریں، اچھی بات ہے. ہاں سارے اصحاب جنتی، سارے رضی اللہ عنہم. ہم نے 5 منٹ کے لیے نہیں آپ کی بات کو مان لیا. ہاں یہاں پہ آپ ہم سے خوش، ہم آپ سے خوش، سارے اصحاب جنتی. اب دوسری قرآن کی آیت مفتی لاتے کہتا ہے انعمت علیہم، جن پر اللہ نے نعمتوں کو نازل کیا. پھر جاتا ہے دوسری صورت میں کہ یہ کون ہے جن پہ میں نے اپنی نعمتوں کو نازل کیا؟ خدا کہتا ہے وہ صالحین ہیں، وہ صدیقین ہیں، وہ شہداء ہیں. اب خود اپنے عوام کو بولتا ہے صالحین کون ہیں؟ یہ صالح تھے. صدیقین کون ہیں؟ یہ صدیق تھے. شہداء کون ہیں؟ یہ شہید ہیں. تو ہمیں ان کے راستے پہ چلنا ہے. کنفیوژن ہوئی کہ نہیں ہوئی؟ خدا کہتا ہے ان کا راستہ جن پہ میں نے اپنی نعمتوں کو نازل کیا. ہم 5 منٹ کے بولتے سارے صحابی جنتی، سارے جنت میں جائیں. بحث ہماری آپ سے یہ ہے ہی نہیں. لیکن ہمیں یہ بتا سورہ یہ الحمد کے انعمت علیہم کون ہے؟ نعمتیں تو سب پر ہیں، شہداء پر بھی نعمتیں، صالحین پر بھی نعمتیں، صدیقین پر بھی اللہ کی نعمتیں. میں تو یہاں تک بولتا ہوں ایک مچھر بھی اگر ہوا میں پرواز کر رہا ہے تو اس پر بھی اللہ کی نعمت ہے. وہ کون سا وجود دنیا میں ہے جس پہ خدا کی نعمت نہ ہو؟ ہر کسی پہ اللہ کی نعمت ہے. آپ نعمت سے تو کسی کو نکال نہیں سکتے نا.
ہر بندہ کسی خدا نے حیات دی، زندگی دی، اس پہ اللہ کی نعمت ہے. تو ہر بندہ بولے گا میرے اوپر اللہ کی نعمت ہے، اس کے راستے پہ چل. ہر بندہ بولے گا میں مسلمان ہوں، اللہ کی نعمت ہوئی، اس کے راستے پہ چل. تو انعمت علیہم ان کا راستہ جن پر میں نے اپنی نعمتوں کو نازل کیا. تو میں کہوں گا پروردگارا ذرا کلیئرٹی تو دے، تیری نعمتیں تو سینکڑوں ہزاروں پر ہیں، تیری نعمتیں انبیاء پر، تیری نعمتیں اولیاء پر، تیری نعمتیں اصحاب پر، تیری نعمتیں گنہگاروں پر، تیری نعمتیں نیک بندوں پر، تیری نعمتیں مسلمانوں پر، تیری نعمتیں مسیحیوں پر، تیری نعمتیں ہندوؤں پر، تیری نعمتیں حیوانات پر، تیری نعمتیں درختوں پر، تیری نعمتیں بلیوں پر. اب بتا دو صحیح میں کس کے راستے پر چلوں؟ جواب تو میں نے سورہ حم میں دیا ہے، تجھے بھٹکنے کی ضرورت نہیں ہے. صراط الذین انعمت علیہم، ان کا راستہ جنہیں میں نے اپنی نعمتوں کو نازل کیا. یہ کون ہے جن پہ تو نے اپنی نعمتوں کو نازل کیا؟ کہا غیر المغضوب علیہم، یہ وہ ہے جن پہ میں کبھی غضبناک نہیں ہوا. اور کیا کلیئرٹی خدا دے، ہر نعمت والا نہیں، غیر لگاتا ہے. میں کہتا ہوں یہ نیاز جا کے ٹنڈو الایار میں مومنین میں تقسیم کرنا، لیکن ان کو دینا جن کی داڑیاں ہیں. میں نے تخصیص لگا دی نا، یہ سارے مومن دینا ان کو جن کی داڑیاں ہیں، یا یہ 500 لوگ ان کو دینا جو 5 وقت کے نمازی ہیں. تخصیص میں نے لگا دی نا. یا ان کو دینا، مثلا یہ پیسے ہیں لوگوں کو کربلا کی زیارت پہ بھیجنا، لیکن ان کو بھیجنا جو کبھی کربلا نہیں گئے. تخصیص اسے بولتے ہیں، تخصیص. خدا نے کہا ان کے راستے پر چلو جن پر میں نے اپنی نعمتوں کو نازل کیا. وہ کون ہے؟ کا 2 صفت ہے ان کے اندر، ہر نعمت والا نہیں. غیر المغضوب علیہم، یہ وہ ہے جن پہ میں کبھی غضبناک نہیں ہوا. اب یہاں پہ مفتی تو جا کے قرآن کی دوسری آیتیں پڑھ، کن کن پہ غضبناک ہوتا ہے. کہا جو جھوٹ بولے میں اس پہ غضبناک، جو شرک کرے میں اس پہ غضبناک، جو بت پرستی کرے میں اس پہ غضبناک، جو شراب پیے میں اس پہ غضبناک. تو غیر المغضوب وہ ہیں جنہوں نے زندگی میں کبھی بتوں کو سجدہ نہیں کیا. کوئی لا ایسا، ہم تو لاتے ہیں نا، تو بھی لا کوئی ایسا جس نے کبھی بتوں کو سجدہ نہ کیا، جس نے کبھی اللہ کی نافرمانی نہ کی. ہاں بعد میں مومن ہو گئے سارے جنتی. بھائی بات بحث جنت کی نہیں ہے، بحث رول ماڈل کی ہے، بحث امام کی ہے، بحث انعمت علیہم کی ہے کہ رسول کے بعد کس کے راستے پہ چلنا ہے، کون میری زندگی کا رول ماڈل ہے. سارے ہوں گے جنتی، اپنی جنتوں میں چلے جائیں، لیکن ہدایت کے لیے اور ہدایت کی ذمہ داری کس پر ہے؟ میری زندگی کا رول ماڈل کون ہے؟ کہا وہ جن پہ میں نے نعمتوں کو نازل کیا. اور تخصیص لگا دی غیر المغضوب علیہم، یہ وہ ہیں جن پہ میں کبھی غضبناک نہیں ہوا. اگلی مہر خدا نے ایسی لگا دی کہ کوئی اس مہر سے بچ نہیں سکتا، اور چاہے نہ چاہے درے علی پہ آ کر جھک جائے گا. یہ وہ ہیں جو کبھی میں ان پہ غضبناک نہیں ہوا. غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، اور یہ وہ ہیں جو زندگی میں لمحے کے لیے بھی گمراہ نہیں رہے. اس سے کلیئر پیغام اور کیا ہونا چاہیے؟ مدد اللہ سے لو، راستہ اللہ بتائے گا، اور جن کا راستہ بتایا ہے انہی کے راستے پہ چلو گے تو ہدایت ملے گی. اب اللہ بول رہا ہے انعمت علیہم میں. بھائی دیکھیں اللہ ایک سانچہ بناتا ہے، خدا کا کام نہیں نام لے، اللہ ان چکروں میں پڑتا ہی نہیں. اللہ نے سانچہ بنا دیا انعمت علیہم وہ ہیں. کیا کہنے کی ضرورت تھی خدا کو؟ بول دیتا صراط الذین انعمت علیہم وسلام. اب آگے دوسری صورت میں بتائے گا وہ صدیقین ہیں، وہ شہداء ہیں، صالحین ہیں. یہ صفت جو 2 لگا دی نا اللہ نے، غیر المغضوب علیہم، کیوں اہم ترین صفت تھی؟ مطلب اس میں انبیاء آتے ہیں، ائمہ آتے ہیں، نبی آتے ہیں، مرسلین آتے ہیں اس میں، کیونکہ وہی انہی کے فٹ پاتھ کو دیکھ کے میں چلوں گا، انہی کے قدموں کو دیکھ کر چلوں گا، اور ان کی نشانی یہ ہے کبھی گمراہ نہیں رہے. ہم نہیں کہتے، تو کہتا ہے. سب رضی اللہ ہے، علی کرم اللہ ہے،
اپنی زبان سے کہہ رہا ہے کہ تم مکر بھی جاتا ہے کہ سب رضی اللہ علی کرم اللہ کیوں کہ سب کے ماتھے بتوں کے سامنے جھکے علی کبھی بت کو سجدہ نہ کیا تھا. اللہ کا کام ہے سانچہ دینا. اب بھائی ہم کیا کریں؟ اللہ نے ہمیں سانچہ دیا. ہم شیعہ نہ علی کو دیکھتے ہیں نہ حسن و حسین کو دیکھتے ہیں، ہم سانچے کو دیکھتے ہیں. جو فٹ آ جائے ہم اسے مان لیتے ہیں. اب اس سانچے میں مولا علی فٹ آتے ہیں تو علی مولا ہے، ورنہ بیٹے تو اور بھی ہے نا علی کے. نسل تو بہت بڑی ہے نا اہل بیت کی. امام زین العابدین کو امام کیوں مانا؟ بیٹے اور بھی ہیں. امام محمد باقر کو امام کیوں مانا؟ بیٹے اور بھی ہیں. اللہ سانچہ دیتا ہے، سانچے خدا دے رہا ہے. اب قرآن کی دوسری آیتیں پڑھ جو کبھی گمراہ نہ رہے، جن پہ اللہ کبھی غضب نہ کر رہا. اس سے واضح آیت کیا ہو؟ انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا. کہ یہ کبھی نجاست کے قریب نہیں جاتے، نجاست ان کے قریب نہیں آتی. تو جو ایسے ہوتے ہیں خدا نہ ان پہ غضب نہ ہوتا ہے نہ یہ کبھی گمراہ ہوتے ہیں. پھر کہتے ہیں یہ توہین صحابہ ہے. میں نے کہا جنگ سے بھاگے تھے، توہین کر رہے ہیں، اللہ نے معاف کر دیا. بار بار کیوں اس بات کو دوہرا رہے ہو؟ بھائی دوہرا قرآن رہا ہے، میں کہاں دوہرا رہا ہوں؟ ہم نے کب کہا اللہ نے معاف نہیں کیا؟ ہم نے تو آج بول دیا سارے جنتی، بات ہی ختم ہو گئی. لیکن انعمت علیہم اہل بیت ہے، یہ سانچہ ان پہ فٹ ہوتا ہے، کسی اور پہ فٹ نہیں ہوتا. اب علی حق کے ساتھ ہیں، حق علی کے ساتھ ہیں. اب جو ان کے مقابلے میں آئے وہ باطل ہے. یہ بھی سانچہ ہے، جو بھی آئے ہم نام نہیں لیتے. تو جا کے خود تلاش کر کون کون علی کے مقابلے میں آیا، کون کون حسین کے مقابلے میں آیا. اور سب سے بڑی دلیل، چلو کہتے نہیں علی کا حق نہیں تھا پہلے خلیفہ بنتے، میں کہا کوئی بات نہیں. اگر سب کی نسلیں اتنی افضل تھی تو یہ تو صراحتاً سب مانتے ہیں نا. آخری امام کون ہے؟ حضرت مہدی. اگر دوسروں کی نسلیں افضل ہوتی تو ان کا بیٹا امام ہوتا. اور کیا خدا تجھے، ہر سنی مانتا ہے کہ آخری حضرت مہدی آئیں گے. اس میں بھی آئیں بائیں کرتے ہیں، نہیں حضرت مہدی آئیں گے لیکن پرچہ حضرت عیسیٰ کو دیں گے. ہم نے کہا نہیں، عیسیٰ ان کے پیچھے نماز پڑھے تو کوئی بات نہیں، پیچھے نماز پڑھنا کوئی بڑی بات نہیں ہے. ایک وقت آیا تھا نبی نے فلاں صحابی کو کہا تھا تو نماز پڑھا، کہ یہ کوئی بڑی بات تھوڑی ہے. رسول کا فلاں صحابی تھا، رسول نے کہا تو نماز پڑھا. لیکن یہ بتا نبی نے اس کے پیچھے پڑھی تھی؟ محمد نے کبھی کسی کے پیچھے نماز پڑھی ہے؟ نبی کسی کے پیچھے نماز نہیں پڑھتا. امام مہدی ہے، عیسیٰ نبی ہے، پیچھے ان کے نماز پڑھ رہے ہیں تو عیسیٰ عمل سے بتا رہے ہیں کہ یہ مہدی علی کا بیٹا ہے. نبی کا درجہ افضل ہے نا، نبی کا درجہ افضل ہے. ہاں حضرت مہدی کہیں گے عیسیٰ آپ نماز پڑھائیے، ٹھیک ہے. حضرت عیسیٰ کہیں گے نہیں نہیں آپ پڑھائیے. کیا خلاف ادب نہیں ہے؟ رسول کھڑا ہو اور امتی آگے ہو جائے. سوچ سکتے ہو یا رسول خدا آ جائیں، ایک عالم دین و مثلاً ایک اچھا خاصا نیک شخصیت ہو، ہاں کوئی بریلویوں کا حدیثوں کا پیر ہو، اور رسول کہے نہیں نہیں آپ بزرگ شخصیت ہیں آپ پڑھائیے. وہ کہ ٹھیک ہے رسول خدا میں آگے کھڑا ہو جاتا، دنیا کیا بولے گی؟ اس میں تمیز ہی نہیں ہے. نبی پیچھے کھڑا اور یہ آگے. نبی کی جوتیاں مسلمان چومے، نبی کے بال کے پیچھے پاگل ہوتا ہوا گھوما پھرے. کہ یہ توہین نبوت نہیں ہے کہ جو امتی وہ آگے کھڑا ہو جائے نبی پیچھے؟ نبی بولیں گے کیوں؟ سیدھا آتے آگے کھڑے ہو جاتے، حضرت مہدی پیچھے کھڑے ہو جاتے. مسلمانوں کو بتانے کے لیے کہ یہ محمد کا نوازا ہے. اس وقت عیسیٰ امتی ہوں گے محمد کی امت کے، اور محمد کی امت کا اگر کوئی امام ہوگا وہ مہدی ہوں گے.
امتی کبھی امام کے آگے کھڑا نہیں ہوتا، امام کے پیچھے کھڑا ہوتا ہے. یہ ساری حدیثیں موجود ہیں. پھر کہتے نہیں آئیں گے حکومت بنائیں گے 6 مہینے میں چلے جائیں گے، پھر حضرت عیسیٰ حکومت چلائیں گے. اتنی حدیث ہے. پھر عیسیٰ کو بھیج دیتے ہیں. حضرت مہدی کو بیچ میں لانے کی کیا ضرورت ہے؟ ایک بندہ آئے 6 مہینے کے لیے حکومت بنائے پھر چلا جائے، ساری حکومت کسے دے دے؟ عیسیٰ کو دے دے. خدا یہ کام تو کر کیوں رہا ہے کنفیوژن والے؟ سیدھا حضرت عیسیٰ کو بھیج دے. پھر حضرت مہدی آئے گا، کس کی نسل سے ہوگا؟ علی کی نسل سے ہوگا، فاطمہ کی نسل سے ہوگا. اللہ کہتا ہے میں اندھوں کی آنکھوں میں بینائی دینا چاہتا ہوں کہ جب آخری کو مان رہے ہو تو پہلے کو بھی مانو. اتنی نشانیاں حدیثوں میں موجود ہیں. لیکن ہدایت اسے ملتی ہے جس کا وجود تعصب سے خالی. قرآن کتاب ہدایت ہے، نہ تیری نہ میری بات قرآن کی. اور سورہ یہ حمد سے پیارا ترین کوئی سورہ نہیں. سارے جوابات اس میں موجود ہیں. ہم یہ چھوٹی چھوٹی تفسیریں بچوں کو یاد کرائیں نا، کسی کو بھی پکڑ کے بٹھا تو پڑھ سورہ حمد، راستے کا پتہ چلے گا. نہ آج تیری نہ میری نہ مولوی کی نہ مفتی کی سورہ حمد کا سمپل سا ترجمہ پڑھیں گے، بتائیں گے کن کے راستے پہ چلنا ہے. پھر تاریخ اسلام میں جائیں گے، کون گمراہ رہا، کس نے اللہ کو غضبناک کیا، کس کے لیے رسول نے کہا کہ فاطمہ بضعۃ منی، میرے جگر کا ٹکڑا ہے، جو جس سے فاطمہ غضبناک ہو اس سے خدا غضبناک ہو. بھائی آپ بولے مولانا غصے میں آتے ہیں تو کیسے پتہ چلے گا؟ آپ کہیں گے چہرے پہ سرخی آ جائے گی، ڈانٹیں گے ہاں تو پتہ چلے گا مولانا غصے میں. اچھا خوش ہوں گے تو کیسے پتہ؟ مولانا ہنسیں گے تو پتہ چلے گا خوش ہے. اب اللہ تو جسم رکھتا نہیں، مجھے کیسے پتہ چلے غصے میں کب آتا ہے؟ ہنسے تو پتہ چلے نا. جسم تو وہ رکھتا نہیں. کہ مجھے دیکھنے کی ضرورت نہیں ہے، فاطمہ کو دیکھو. جس سے یہ راضی اس سے میں راضی، جس سے یہ غضبناک اس سے میں غضبناک. اور کیا خدا ہدایت دے. قرآن ہدایت کی کتاب ہے، لیکن اپنی مرضی سے پڑھو گے تو ہدایت نہیں ملے گی، اللہ کی مرضی سے پڑھو گے تو ہدایت ملے گی. صلوات پڑھے محمد صلی اللہ علیہ وسلم. ہلکا سا بریکٹ کھولوں کیونکہ محمد علی مرزا نے کئی اور باتیں بھی کی. مثلا بھائی مدد جو ہے زندہ سے مانگ سکتے ہیں، مردہ سے مدد نہیں مانگ سکتے. بھائی آپ نے کہاں سے نکالا فلسفہ؟ قرآن کی آیت بتاؤ. کہاں قرآن میں ہے کہ زندہ سے نہیں مانگ سکتے، مردہ سے مانگ سکتے ہو؟ یہ تو ایک سمپل سی بات ہے. کہیں نہیں جب رسول تھے تو اس سے مدد مانگیں گے. اب رسول بھی دنیا میں نہیں ہے تو اس سے مدد کیسے مانگیں؟ یہ تم کون سی بڑی بات کر رہے ہو؟ وہ تو میرا ابا بھی زندہ ہو، مجھ سے مدد مانگ سکتا ہوں. اس میں کوئی کمال رسول تو نہیں ہے نا کہ رسول زندہ ہو، زندہ جو بھی ہو بندہ اسے مدد مانگ سکتا ہے. کمال تو نبی کا یہ ہے کہ زندہ بھی ہو تو مدد کرے، زندہ نہ بھی ہو تو مدد کرے. یہ وہ کمال ہے اس کا. اس میں کوئی بڑی بات تو آپ کو بڑی بات تو نہیں کر رہے کہ زندہ ہو تو مدد مانگے. دوسرے کہتے ہیں نبی دنیا سے جا چکے ہیں. کوئی بولے کہ رسول خدا ہر جگہ ہے. بھائی ہم نے کب بولا نبی دنیا سے نہیں گئے؟ ہم بھی بولتے ہیں رسول کا جسم مدینے میں، مولا علی کا جسم نجف میں، امام حسین کا جسم کربلا میں. ہم جسم کی تو بات کر نہیں رہے. قرآن کی آیت ہے لا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله امواتا بل احیاء. تو اللہ کی راہ میں مر جائیں وہ زندہ ہیں اور اللہ کے یہاں سے رزق پا رہے ہیں. کہتے نہیں یہ تو سب کے لیے ہے. جو بھی مرتا ہے اس کی روح اوپر ہوتی ہے بالکل اسی طرح انبیاء کی، اولیاء کی، ائمہ کی. میں نے کہا پھر یہ کون سی بڑی بات ہوئی؟ اس طرح تو تیرا ابا بھی زندہ ہے، اس طرح تو تیرا دادا بھی زندہ ہے. جو بھی مرتا ہے اس کی روح بدن سے نکلتی ہے اوپر ہے، ہمارے خوابوں میں آتے ہیں، مختلف کام کرتے ہیں. یہ کوئی نئی بات تو نہیں ہے. مطلب نبی کی روح کی ویلیو وہی جو تیرے دادا کی روح کی ویلیو ہے. سوال یہ ان اللہ علی کل شیء قدیر. ہم کہتے ہیں نبی جو بھی کرتا ہے اللہ کی مرضی سے نا، اختیار خدا نے دیا ہے نا. تو خدا جب محمد کے بدن کو اتنی طاقت دے سکتا ہے جو دنیا میں اپنی انگلی کے اشارے سے چاند کے 2 ٹکڑے کر سکتا ہے، کہ دنیا کے جانے کے بعد اس کے روح کو اتنی طاقت نہیں دے سکتا؟ کس پر اعتراض کر رہے ہو؟ روح مصطفیٰ پر. کہ رسول کی روح تمہارے مرحوم باپ کے روح کی طرح ہے کیا؟ ہماری ارواح محدود ہیں. ہم دنیا سے جاتے ہیں عالم برزخ میں، ہمارا یہاں سے انقطاع ہو جاتا ہے، منقطع ہو جاتے ہیں. لیکن انبیاء کو طاقت ہے.
جب اسرافیل کے پاس طاقت ہے، جبرائیل کے پاس طاقت ہے، میکائیل کے پاس طاقت ہے، جب ملائکۃ اللہ زمین پہ آتے ہیں اور جاتے ہیں وہ ہمارے حوالے سے، جب یہ دو ملک میرے کاندھوں پہ بیٹھے ہوئے میرے گناہوں میں شاہد ہے کہ رسول کی طاقت ملائکوں جتنی بھی نہیں ہے، کہ نبی کی روح کا احاطہ اتنا بھی نہیں ہے۔ ہم سب کہتے ہیں ان کے بدن زمینوں میں مدفون ہے، لیکن ان کی ارواح کی طاقت موجود ہے، اور ان کی طاقت کس نے دی ہے؟ پروردگار عالم نے دی ہے۔ وہ خدا ہے جو قادر مطلق ہے، وہ جسے چاہے طاقت دے، جسے چاہے نہ دے۔ وہ یہ تو مصطفیٰ ہے، یہ تو رحمت للعالمین۔ فضول کی بحثیں، اور خود جب یہ ساری دلیلیں دیتے ہیں ایک بھی قرآن کی آیت نہیں پڑھتے، یہاں کی باتیں کرتے ہیں۔ بات قرآن سے ہے، آپ بھی جواب کہاں سے دو؟ قرآن سے دو۔ اگر آپ حدیث لاتے ہو، پھر ہم معصومین کی روایتیں لاتے ہیں، فرق ہی آپ ان کو مانتے ہو، ہم اولاد علی کو مانتے ہیں۔ ہمارے پاس بھی جتنی حدیثیں ہیں سلسلہ ذہب اور سونے کا سلسلہ، ہمارے امام بتاتے ہیں کہ میں نے اپنے بابا سے، میں نے اپنے بابا سے، میں نے اپنے بابا سے، میں نے بابا علی سے، مولا علی نے کہا میں نے رسول سے، رسول نے کہا میں نے جبرائیل سے۔ ہمیں جن پر یقین ہے ہم ان سے روایتیں لیتے ہیں، تو جن پہ یقین کرتا ہے تو ان سے روایتیں لے ہیں، بحثی ختم ہے۔ لیکن یہ نہ بول رسول سے مدد نہیں مانگ سکتے، اس میں کوئی شرک والی بات نہیں ہے۔ مدد سب کو اللہ کرتا ہے، لیکن اللہ نے بھی اپنے وسیلے رکھے ہوئے ہیں۔ وسیلے کیوں رکھے ہیں؟ کیونکہ انبیاء کے ذریعے سے قیامت میں ہماری شفاعت ہونی ہے۔ نبی شفیع امت ہیں، امت کے شفیع ہیں۔ تو قرآن کی آیت بھی ہے کہ لوگوں اگر تم نے گناہ کیا ہے تو کہاں آؤ؟ میرے نبی کی قبر پر آؤ۔ کیوں نبی کی قبر پہ بلا رہا ہے؟ کیوں نہیں بولتا مجھ سے مانگو؟ کیونکہ یہ شفیع محشر بھی ہے، شفیع امت بھی ہے۔ اگر ان کے پاس طاقت ہے، وہ طاقت بھی اللہ کی دی ہوئی طاقت ہے۔ ہم نہیں کہتے اپنے جسموں سے آتے ہیں، ان کے ارواح میں اتنی طاقت ہے۔ جس طرح کبھی کبھی تو اپنے باپ کا خواب اپنے خواب میں دیکھ لیتا ہے، وہ بھی تو آ سکتا ہے نا۔ تو جب تیرا باپ تیرے خواب میں آ سکتا ہے تو کیا مصطفیٰ مسلمانوں کے پاس نہیں جا سکتا؟ سمپل سی بات ہے۔ لیکن اگر مسلمان قرآن پڑھے، تھوڑا غور و فکر کرے، تو اللہ نے سارے جوابات قرآن میں دیے ہیں۔ خدا را ہر کسی کو مشرک نہ بناؤ، ہر کسی کو کافر نہ بناؤ۔ کافروں کو تو مسلمان نہیں بنا رہے، لیکن مسلمان کا دھندا بن چکا ہے کہ مسلمان کو کافر بنائے۔ پہلے سے ہم بڑے زیادہ ہیں کہ اب بھی ایک دوسرے کو کاٹتے رہے، مارتے رہے، یہی شیطان کی پالیسی ہے۔ اور ایک تذکر اہل بیت کے چاہنے والوں کے لیے، دوسروں کا ہمیں نہیں پتہ، لیکن ہمارا عقیدہ ہے کہ ہمارے امام پوری دنیا پر حکومت کریں گے، مطلب زمین کے وارث ہم بنیں گے، ہمارے امام زمین کے یرثھا عبادی الصالحین۔ اس تمام اہل سنت کتابوں میں حضرت مہدی آئیں گے، حکومت اسلامی نافذ کریں گے۔